کرتی ہے۔ بہت تو خوب۔ بہرحال بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے بہترین تبصرہ نگار، بہترین اثر نگار، اور ماشاءاللہ سے ان کی بہت بڑی سعادت ہے کہ انہوں نے زندگی کا بہت بڑا عرصہ 30 سال سے زائد مدینہ منورہ میں گزارا ہے، تو یہ سعادت بہت وقت سے ملتی ہے۔ تو میری مراد محترم جناب ڈاکٹر احسان تابش صاحب سے ہے کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے تبصرے سے محظوظ فرمائیں۔ خوش آمدید سر، ڈاکٹر احسان تابش۔ آئیے احسان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ارحم روحان بھائی کو 164واں پروگرام کے لیے اور خوبصورت محفل سجانے کے لیے دل سے مبارکباد۔ شہناز انجم صاحبہ کی شاعری پر بہت گہرائی اور گہرائی سے نظر ڈالتے ہوئے، خوبیوں اور خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمارے سالے اچھے بھائی نے بہت اہم اور کارآمد باتیں کی ہیں۔ میری رائے بھی سماعت کر لیجئے کہ عنوان رکھا ہے احساسات کی شاعرہ شہناز انجم۔ واہ! شہناز انجم کا شعری مجموعہ روزن احساس، دل کی دھڑکن ہے۔ برفیلے شہر سویڈن میں مقیم شہناز انجم تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، ہجرت کے کرب سے آشنا ہے، سہل زبانی میں اپنی بات قلم بند کرنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ روزن احساس میں بیان کی شگفتگی بے مثال ہے۔ حساس دل رکھنے والی شاعرہ شہناز انجم کھلی آنکھوں سے سارا منظرنامہ دیکھتی ہی نہیں ہے بلکہ اسے قلم بند بھی کر دیتی ہے۔ زمین سے جڑی نظر آتی ہیں انجم صاحبہ، اور انجم کی شاعری ہر ایک دل کی آواز لگتی ہے۔ غزلوں، نظموں اور حمد و ثنا نعت کی شاعرہ شہناز انجم احساسات کی شاعرہ ہیں۔ آپ کی شاعری میں بیان کی شگفتگی بے مثال ہے، ابہام سے دور ہے، سوز و گداز سے بھرا کلام خوب سے خوب تر ہے۔ صنف شاعری میں انہوں نے شرف تلمذ حاصل کی یا نہیں میں نہیں جانتا۔ روزن احساس کے مطالعے کے بعد میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ فطری شاعرہ ہیں، آپ کا دل محبت کی انسیت سے لبریز ہے۔ ماشاءاللہ۔ تیرگی، بے بسی، اضطراب، فاصلے، فکر و تخیل کا لمحہ شعری مجموعہ میں موجود ہے۔ حساس مزاج شاعرہ شہناز انجم کی تخلیقی وسعت خوب سے خوب تر ہے، پختہ شعور کا مظہر ہے، مگر یہ شاعرہ کا سفر ابھی آگے بڑھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ شاعرہ کسی اچھے استاد کی تلاش جاری رکھے۔ کیا بات ہے، آپ نے میری معتبر شاعرہ شہناز انجم کی غزلوں میں روانی کے ساتھ توازن بھی ہے، ان کا ہر شعر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ روزن احساس انسانی نفسیات، کرب و مسائل، شکست و ریق، عشقیہ جذبات کا آئینہ ہے۔ جذبات و احساسات کی ترجمان ہے روزن احساس۔ بے شک۔ شہناز انجم کی غزلیں سوچنے پر آمادہ کرتی ہیں، اور ان کی نظمیں دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہیں۔ فکری و فنی تقاضا کو پورا کرنے والا یہ شعری مجموعہ گہری معنویت کو سمیٹے ہوئے ہے۔ حمد و ثنا اور نعت عقیدت کا حصہ ہے۔ ان کی شاعری میں فکری گہرائی کے ساتھ تلخ حقائق بھی پوشیدہ ہے۔ ان کا سادہ اور رواں انداز ان کی فکری پختگی کا پتہ دیتی ہے۔ مشاہدے کو قلم بند کرنے کا ہنر جانتی ہیں شہناز انجم۔ ان کا داخلی شعور انہیں
پروین شاکر کے قریب کرتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ ان کی نظمیں قاری کو جھنجھوڑتی ہیں۔ رومان، دکھ اور امید کی کیفیت نظموں میں موجود ہے۔ ان کی نظمیں اعلیٰ معیار کی عکاس ہیں۔ فکری وسعت رکھنے والی شاعرہ شہناز انجم لفظ سے لفظ جوڑنے کا ہنر رکھتی ہیں۔ ان کا شعری مجموعہ میری نظر میں فکری کمال کی غماز ہی نہیں، ایک توانا اور منفرد آواز ہے۔ ان کا فن پختہ ہے، غم دورہ غم جانا کا امتزاج ہے۔ چند شعر سماعت کر لیجئے۔ کھلتا گلاب مستیاں کرتی یہ تتلیاں، جیسے وہ نہیں تو سب ہیں یہ بیکار دوستو۔ یہ تتلیاں اور گلاب اور یہ مستیاں، اس کے پس پرد ہونے والے کرب کا اظہار اور اظہار کرنے کا طریقہ، یہ واقعی بے مثال ہے اور قابل قدر ہے۔ دوسرا شعر یہ ہے کہ میں کس کے لیے رہتی ہوں بیتاب یہاں پر، اے دل کے مکین جاں کے پیارے میں کہوں کیا۔ اور یہ شعر کہ ملیں گے تم سے کسی موڑ پر یہ اہل دل، بس اپنے دل میں عقیدت کو ساتھ لے کے چلو۔ بڑا خوبصورت شعر تھا، بہت خوبصورت یعنی شعر۔ کہ پورے مجموعے میں اشعار سبھی اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، لیکن لفظ کے پس پردہ ہونے والی کیفیتوں اور درون ذات میں ہونے والی کیفیات کا جو اظہار ہے وہ واقعی سوچنے پر ہی نہیں مجبور، بلکہ یہ دور تک سوچ کو لے جانے والا ہے اور ان کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کی سوچ پختہ ہے۔ اردو بستی کی شاعرہ شہناز انجم کی کاوش قابل قدر ہے۔ 100 بات کی ایک بات، فکر کو آگے بڑھانے والا یہ شعری مجموعہ سادگی کا، محبت کا، عقیدت کا، فکر کا گلدستہ ہے۔ طباعت خوب ہے، شعری منظر نامے پر منفرد ہے۔ روزن احساس کو ہر دور میں پذیرائی ملے، یہی میری دعا ہے۔ زور قلم اور زیادہ، زور قلم اور زیادہ، خوش رہیں، سلامت رہیں، لکھتی پڑھتی رہیں، آمین۔ سبھی جی بہت کی خوبصورت کتاب تبصرہ۔ کی رونمائی سبھی شاعرہ کو مبارک ہو۔ بہت والسلام بہت علیکم بہت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہناز صاحبہ، صابر یہ صاحب۔ دیکھیے گا، شہناز صاحبہ کیا ہمارے ڈاکٹر احسان بھائی انڈیا میں بیٹھے ہیں اور میں کینیڈا میں ہوں، اور انہوں نے جو تقابلی وہ کیا ہے پروین شاکر والا، وہی میں نے بھی یہاں آپ کو کور دیکھتے ہیں۔ وہ آپ کی کتاب کہتی ہے، ہم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ اس جو ہم نے پڑھا تو اس کے حساب سے میں نے کشور ناہید اور ان کا ذکر کیا، تو جیسے ہمارے بھائی نے بھی کیا۔ میں آپ یہ دونوں کی بہت بہت مشکور ہوں، اور کہ بہت آپ نے شکریہ اتنا اچھا جائزہ لیا میری بک کا نا۔ صاحب اور